خوابوں کی تعبیر کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ کسی علم والے بندے سے پوچھا کریں. خود تعبیر دینا اس کو علماء نے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ خواب ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے. اکثر و بیشتر تو خواب ہوتے ہیں ادغاث و احلام، اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ حدیث نفس ہوتے ہیں، جو دن میں دیکھا یا سوچا خواب میں اسی طرح کی چیز دیکھ لی. تو یہ خواب بے معنی سے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. ہاں سچے خواب بھی ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بھی خواب دیکھا جائے کسی علم والے بندے سے اس کی تعبیر پوچھی جائے. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس امت میں ایک ایسے عالم گزرے تھے جن کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، حیرانی ہوتی تھی. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آگ جلتی دیکھی ہے. فرمایا کہ تجھے مال ملے گا، اور واقعی اس کو مال ملا. پھر کچھ عرصے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ جلتی دیکھی ہے، بھائی تجھے پریشانی ملے گی، اور اسے واقعی پریشانی ملی. تو شاگرد نے پوچھا کہ حضرت پہلے نے خواب دیکھا تو مال ملا، اور اس نے خواب دیکھا تو پریشانی ملی، تعبیر مختلف کیوں؟ تو فرمایا کہ پہلے نے آگ دیکھی تھی سردی کے موسم میں. سردی کے موسم میں آگ راحت پہنچاتی ہے، تو میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مال ملے گا، راحت ملے گی. دوسرے نے آگ دیکھی گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں آگ تکلیف کا سبب بنتی ہے، میں نے تعبیر دی کہ تمہیں مشکل میں پہنچے گی. اب دیکھو اتنی باریک سی بات پہ تعبیر بدل گئی. ایک نوجوان آیا، زاروں قطار رو رہا تھا. بھائی کیا ہوا؟ وہ جی میں نے خواب دیکھا ہے، میرے جیسا بدبخت تو دنیا میں کوئی نہیں. کیا دیکھا؟ وہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنی والدہ سے بدکاری کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. تو محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کوئی زرعی زمین ہے؟ اس نے کہا جی ہے. فرمان لگے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری فصل بہت اچھی اور نفع بخش ہوگی. اور ایسا ہی ہوا. اس نے کہا حضرت خواب کچھ ہے تعبیر کچھ ہے. انہوں نے کہا نہیں، تعبیر یہی ہے کہ تم نے خواب میں دیکھا، ظاہر میں بدکاری کر رہے ہو، حقیقت میں تو تم لطف اندوز ہو رہے ہو. تو زمین بھی انسانوں کے لیے ماں کا رتبہ رکھتی ہے. ہم سب اسی سے تو کھاتے ہیں. بچہ ماں کے پستان سے روزی لیتا ہے اور انسان زمین سے روزی لیتا ہے. تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہاری زمین سے تمہیں کھیتی زیادہ ملے گی، تم لطف اٹھاؤ گے. اور یہی زبیدہ خاتون کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بے لباس ہوں، اور انسان، حیوان، چرند پرند میرے ساتھ آ کر بدکاری کر رہے ہیں. تو وہ تو فرسٹ لیڈی تھی، بہت گھبرا گئی کہ کہیں کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری پبلک انسلٹ ہی نہ ہو جائے. اس نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین سے جا کے اس کی تعبیر پوچھو، مگر خواب اپنی طرف سے بتانا، میرا نام مت لینا. اس نے کہا بہت اچھا. وہ باندی چلی گئی.
اس نے جا کے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خواب سنایا. انہوں نے پوچھا تو ہے کون؟ کہنے لگی میں محل میں کام کرتی ہوں، باندھی ہوں. تو مان لگے کہ تیری اوقات ہی نہیں کہ تو یہ خواب دیکھے. جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتاؤ. اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہے. مان لگے نہیں، ممکن ہی نہیں، تو خواب دیکھ ہی نہیں سکتی. بڑا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر وہ نہ مانے. واپس آ کے اس نے زبیدہ کو بتایا کہ جی وہ تو کہتے ہیں تیرا پوٹینشل ہی نہیں، تیری اوقات ہی نہیں تو یہ خواب دیکھے. زبیدہ نے کہا کہ اچھا جاؤ پھر نام میرا لے دینا، مگر ریکویسٹ کرنا کہ پلیز میرا یہ خواب کسی کے سامنے نیریٹ نہ کریں. چنانچہ وہ باندھی آئی اور اس نے بتایا کہ جی یہ ملکہ نے خواب دیکھا ہے. تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے. تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی ملکہ سے کوئی ایسا نیکی کا کام کروائیں گے جس کام کا فائدہ انسان، حیوان، چرند اور پرند اٹھائیں گے. اب ظاہر خواب دیکھو کیا ہے اور تعبیر کیا ہے. اور واقعی ایسا ہوا کہ بعد میں پھر زبیدہ خاتون نے نہر بنوائی جو میدان عرفات تک پہنچی اور اس کے پانی سے لاکھوں انسانوں، حیوانوں، چرندوں اور پرندوں نے فائدہ اٹھایا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر نہ خود دینی چاہیے نہ کسی عام بندے سے لینی چاہیے. بہتر تو یہ ہے کہ خوابوں کے اوپر زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان کو کوئی اگر خواب سناتا بھی تھا تو فرماتے تھے کیوں خوابوں کے شہزادے بنتے ہو. اکثر و بیشتر تعبیر دیتے ہی نہیں تھے. فرماتے تھے کہ شیطان کا یہ بھی جال ہے کہ وہ اچھے اچھے خواب دکھا کر انسان کو اپنی عبادت سے غافل کر دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھا خواب دیکھ کے اپنے معتقد بن جاتے ہیں اور فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اچھے خوابوں کا کیا فائدہ کہ انسان فرائض کا ہی اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ بھی شیطان کا ایک داؤ ہے. اچھا بعض لوگ بڑے اچھے اچھے خواب سنائیں گے اور ظاہر میں دیکھو تو 5 نمازوں کی پابندی ہی نہیں. تو یہ سب شیطان کا حربہ. شیطان ان کو اپنے آپ پر فریفتہ کر دیتا ہے اور ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تو بڑا نیک ہے جی، میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں. ہماری حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم خواب میں دیکھو کہ میں بادشاہ بن گیا تو کیا آنکھ کھلنے کے بعد بادشاہ بن جاؤ گے؟ کہتا نہیں. فرمایا تو پھر کیا ہے، اگر تم نے خواب میں دیکھ بھی لیا کہ تم بڑے ولی بن گئے ہو تو پھر بنے تو نہیں ہو نا بھی. اور یوسف علیہ السلام کے خواب کو دیکھیے کہ سچا خواب تھا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی دے دی تھی. اس خواب کو پورا ہونے میں کہیں 30-40 سال لگ گئے. تو سچا خواب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی تعبیر دیتے ہیں، اس کو پورا ہونے میں 20 سال سے اوپر لگ گئے. تو ہم اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لیں تو اس پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خوابوں کا بیان کرنا اور خوابوں کے پیچھے پڑے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں اچھے خواب کا ایک فائدہ ضرور ہے. جو انسان خواب دیکھتے ہیں نا راتوں کو، بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا، جنت دیکھی، یہ دیکھا، وہ دیکھا، تو بس ان اچھے خوابوں کا ایک فائدہ ضرور ہے کہ وہ برے نہیں ہوتے. اسی پہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میں نے خواب دیکھا جو برا نہیں تھا. اس کے پیچھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ واجد بستامی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، روز خواب میں جنت دیکھتا تھا. حضرت کو ملنے کے لیے آیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی سنے تم روز خواب میں جنت دیکھتے ہو.
تو بڑے نخرے میں جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم بڑا فضل پہچان گئے. فرمانے لگے کہ اچھا اب جب خواب میں جنت دیکھو تو لا حول پڑھ لینا. وہ چپ ہو گیا مگر دل میں سوچنے لگا کہ میرے پیر صاحب بھی میرے ساتھ جیلس ہو گئے ہیں. واپس اپنے گھر آیا. اب جب رات کو سویا تو پھر خواب میں جنت دیکھی. یہ شیخ کی توجہ تھی, یہ شیخ کا اخلاص تھا کہ خواب میں اسے یہ خیال آیا کہ مجھے تو حضرت نے لا حول پڑھنے کا حکم دیا تھا. جیسے ہی لا حول پڑھا وہ سارا نقشہ ہی ختم ہو گیا. پتہ چلا کہ پچھلے کئی سالوں سے شیطان خواب میں جنت کا نقشہ بنا کر اسے دکھاتا تھا اور اسے اس نے عجب کا مریض بنا دیا. تو بھئی جب ایسے خوابوں سے انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے, خود پسندی آ جاتی ہے, تو یہ تو انسان کے لیے فتنہ ہے. پھر اس لیے خوابوں کے پیچھے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, نہ بھاگنا چاہیے, نہ اس کی تعبیریں بار بار ہر خواب کی تعبیر کتابوں میں سے دیکھتی ہیں عورتیں. اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں ایک بات کلیئر کرنے والی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری صورت کو اپنا نہیں سکتا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان 100% سچ ہماری سر آنکھوں پر. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ خواب میں آپ نے کسی چہرے کو دیکھا اور دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا, یہ کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی وہ چہرہ کسی بزرگ کا تھا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تھا؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے مکتوبات میں یہ پوائنٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ خواب میں جو دیکھے گا وہ غلط ہے, نہیں, وہ ٹھیک ہی دیکھے گا, مگر یہ تو بتاؤ نا کہ کیا تصدیق ہے, گارنٹی ہے کہ تم نے وہی چہرہ انور دیکھا جو نبی علیہ السلام کا تھا؟ شیطان ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ کسی بزرگ کا چہرہ دکھا کے ذہن میں خیال ڈال دے کہ تم زیارت کر رہے ہو. پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ہمارے پاس بعض نوجوان آتے ہیں, جی میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی. جب ان سے صرف پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں جی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. تو معلوم ہوا شیطان تھا. بعض نوجوان کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کے تو چہرے پہ ریش ہی نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ شیطان اس طرف بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے. لہذا اگر خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا بھی خیال گزرے تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو شمائل نبی علیہ السلام کے احادیث میں ہیں وہ تھے یا نہیں تھے. ذرا سی اس کے بارے میں آگے پیچھے دیکھیں تو سمجھ لیں شیطان مجھے بہکانا چاہتا تھا. ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں, مگر دیکھتا ہے کہ کوئی اور بزرگ ہیں ظاہرہ. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس شخص کو دیکھا اس کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب کی سنتوں کی کامل اتباع عطا فرمائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ خواب لکھتے ہیں, حضرت ہم نے خواب دیکھا, دل میں تو بات آئی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور فلاں بزرگ کو دیکھا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فلاں بزرگ جو تھے ان کی زندگی سنت کے بہت قریب تھی. اس کی یہ تعبیر ہوتی ہے. دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرمائے. ہم تو کہتے ہیں سوتے میں بھی عطا فرمائے, جاگتے میں بھی عطا فرمائے, دنیا میں بھی فرمائے, آخرت میں بھی فرمائے. مگر بعض عورتوں کو بڑا اس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت وظیفے بھی کرتی ہیں.
ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درود شریف کی کثرت، اس سے نبی علیہ السلام کی زیارت زیادہ ہوتی ہے، یا پھر سنت کی اتباع ہر چھوٹے بڑے کام میں، اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرماتے تھے کہ انا آتینا کل کوثر، اگر اس سورت کو 1100 مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں تو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ تو بہرحال جس کی جو تمنا ہو اللہ پوری فرمائے، مگر دستور کی بات یہ ہے کہ انسان خوابوں کا شہزادہ نہ بنے اور ظاہری زندگی میں شریعت و سنت کے مطابق عمل کر کے اپنے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔